أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ الذين يلمزون المتطوعين، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، المتطوعین جو خوشی سے کرنے والے ہیں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، فی الصدقات صدقہ خیرات میں، والذین لا یجدون اور خاص کر ان لوگوں پہ عیب دیتے ہیں، لا یجدون جو نہیں پاتے، الا جہدہم مگر اپنی محنت مزدوری، فیسخرون منہم پس یہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم اللہ ان کے ٹھٹھے کا بدلہ دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ استغفر لهم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، او لا تستغفر لهم یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، ان تستغفر لهم اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں بھی 70 مرتن 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لهم پس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ کہ بے شک انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں رہنمائی کرتے نافرمان قوموں کی۔ یہاں منافقین کے ایک اور برے طرز عمل کی مذمت اللہ نے بیان کی ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی جہاد کے سفر کی تیاری کی ترغیب دی، اور سارے صحابہ نے جس قدر ممکن ہوا ان سے اس میں حصہ لیا، مالداروں نے اپنا مال اچھے طریقے سے پیش کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عاصم ابن عدین کا تذکرہ آتا ہے، بہت مال لایا حضور کی خدمت میں، اور جو کمزور صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، انہوں نے بھی اس میں شریک ہونا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل حبحاب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ اپنے گھر گئے کہ آج اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جہاد کی تیاری کرو، تو کوئی گھر میں ہے میں بھی اپنا حصہ ڈال لوں، تو اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، اب اس سے محروم رہنا ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث تھا، چلے گئے گھر سے۔ اور اس زمانے میں محنت مزدوری ہماری طرح کی تو نہیں ہوتی تھی، مکانات بنانے، بلڈنگیں بنانے، اس پہ محنت مزدوری ہوتی، وہاں پہ زمینوں میں باغات میں کام، یہ محنت مزدوری ہوتی، اور باغات زمینیں
زیادہ تر یہ یہودیوں کے ہوتے تھے۔ ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے، کہا کہ رات ساری میرے پاس فارغ ہے، تم مجھ سے کوئی مزدوری کا کام لے لو۔ تو اس نے کہا کہ میرے باغ کو کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے پانی پلا دو تو تمہیں مزدوری۔ کہا کتنی مزدوری دو گے؟ اس نے کہا رات ساری پانی پلاتے رہو میرے باغ کو تو صبح تمہیں 2 سا کھجوروں کا دے دوں گا۔ سا یہ جس کو ہماری پنجابی زبان میں پہلے کہتے تھے ٹوپا، تو اس کا کم و بیش وزن جو لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو سا کا وزن تھا 3.5 سیر یا 4 سیر کا یہ سا ہوتا تھا۔ تو 2 سا اس نے کہا کہ کھجوریں تمہیں مزدوری میں ملیں گی۔ تو یہ ساری رات خوب محنت مشقت سے، کیونکہ جو مزدور جس مزدوری پہ لگایا جائے تو وہ کام اس کو صحیح دیانتداری سے کرنا چاہیے، تب اس کی مزدوری حلال کی ہوگی، ورنہ اگر کام چوری کرے گا تو ناجائز ہوگا۔ اس لیے پوری محنت کی اور صبح کو 2 سا کھجوریں اس مزدوری میں آپ کو ملی، وہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیسے کیا؟ تو فرمایا کہ رات بھر مزدوری کی، 2 سا کھجوروں کے مزدوری میں ملے، 1 سا گھر کے لیے رکھ لیا اور 1 سا لا کر کے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت خوش ہوئے اور 1 سا کھجوریں جو بڑا ڈھیر سامان کا لگا ہوا تھا سارے ڈھیر پہ آپ نے بکھیر دی کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ اتنی مشقت اور مزدوری کر کے لا کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ کتنی اچھی چیز تھی اور کتنا خلوص تھا، لیکن منافق ظاہر ہے وہ بھی انہی معاملات میں سامنے ہوتے تھے۔ جب بڑے حضرات نے، حضرت عثمان نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، ان حضرات نے اپنا بڑا حصہ لا کے پیش کیا، بہت مال اپنی طرف سے لے کے آئے، ہزاروں کی تعداد میں، اس زمانے میں ہزاروں درہم یہ آج کے حساب سے کروڑوں اربوں روپے بنتے تھے۔ تو جب یہ بڑے حضرات زیادہ مال لے کے آئے تو کہنے لگے دیکھو یہ اپنی شہرت اور اپنا نام بنانے کے لیے یہ اتنا مال لے کے آ رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کے صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا مزدوری کر کے 1 سا کھجوریں لے کے آئے تو ان کو بھی معاف نہیں کر رہے تھے، کہتے دیکھو یہ اپنی غربت بتلا کے اور چندہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں تم اور اپنی طرف سے اس مال میں سے دے دو۔ تو مالداروں کے دینے پہ بھی ان پہ تان، اور جو غریب مزدوری کر کے لائے ان کے اس خلوص پہ بھی تان۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں منافق جو تانا زنی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، المتطوعین وہ جو خوشی سے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ یہ تطوع سے، تطوع کے معنی ہوتے ہیں خوشی سے کوئی عمل نفل کا کرنا۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات تو جو تان دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں تو صدقات کے بارے میں۔ والذین لا یجدون، خاص کر ان لوگوں پہ عیب دیتے ہیں جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت اور مزدوری جو تھوڑا تھوڑا لے کے آئے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، پس یہ ان کے اس دیے کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس پہ ٹھٹھا ان کا کرتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ بھی ٹھٹھا کرے گا ان سے، یعنی اس کا مطلب کہ اللہ ان کے اس ٹھٹھے کا ان کو بدلہ دیں گے، اس کا مزہ چکھائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کی سزا ان کو دیں گے جو ایسے مخلصین کا وہ ٹھٹھا کرتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے وہاں قیامت کو دردناک عذاب ہوگا۔
استغفر لہم ولا تستغفر لہم، اس کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی موت کے اوپر۔ جب یہ مرا، بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا اور بڑا چال باز تھا، زبان کا بڑا میٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا، آپ کو باتیں سناتا، ایسے لگتا ہے اس سے زیادہ مخلص اور اچھا کوئی آدمی نہیں ہے، ایسا ملمہ سازی سے پیش آتا، لیکن ساری زندگی منافقت پہ رہا۔ اور اللہ کی شان ہے، اس کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عرب میں یہ عام رواج ہے، باپ کے نام پہ، دادا کے نام پہ آگے اولاد کے نام رہتے ہیں۔ بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور وہ مخلص مومن تھے، صحابی تھے۔ جب یہ مر گیا عبداللہ ابن ابی، تو اس کے بیٹے عبداللہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میرا باپ منافق تھا، لیکن میرا باپ تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میرے باپ کے لیے آپ دعا کر دیں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، جو کچھ اس نے کیا اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی دل جوئی کے لیے، کہ تھا تو باپ ہی اس کا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا اور میں اس کا جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی دل جوئی کے لیے اس قدر کیا، آپ نے اس وقت 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو نیچے پہنا ہوا تھا کپڑا، قمیص جو آپ کے بدن سے لگ رہی تھی، وہ آپ نے اتار کے دی کہ جاؤ اپنے باپ کو کفن میں یہ قمیص پہنا دینا اور انتظام کرو، میں خود جنازہ کے پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، منافق اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں؟ حضور نے فرمایا ہاں پڑھاؤں گا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا تیسری چوتھی بار، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ذرا سخت الفاظ کے کہ کیا کرتے، کیوں ضد کرتے ہو، میں جنازہ پڑھاؤں گا عبداللہ ابن ابی کا۔ حضور تشریف لے گئے، ظاہر آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی جنازہ پڑھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور 11ویں پارے میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اسی پارے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، حضور خود اس کو قبر میں اتارنے والے بھی تھے۔ بعض روایتوں میں کہ حضور نے خود اس کو قبر میں اتارا، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ جنازے کے بعد حضور تدفین کے موقع پہ بھی کھڑے رہے اس کی قبر پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا لا تصلی علیہم، کہ آئندہ کبھی کسی منافق کے جنازے پہ آپ نے نہیں کھڑا ہونا، اس کی قبر پہ آپ نے نہیں کھڑا ہونا۔ تو یہاں فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے، ان منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ بخشش کی ان کے لیے دعا کریں۔ دوسری آیت میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں 70 بار بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ نے اپنے چچا کے لیے بہت چاہا کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن نہیں آئے، تو اللہ نے فرمایا آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ تو بخشش کا بھی یہی فرمایا کہ ہم ان لوگوں کی قطعاً بخشش نہیں کریں گے، ذالک بانہم، اس لیے یہ کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جن کے ایسے منافقانہ رویے دین کے ساتھ ہوں، اللہ ایسے باغیوں کو، سرکشوں کو کبھی بھی ہدایت کی راہ نہیں دیتے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے جو مسلمان بن کر اسلام کا مخالف ہو، مسلمان بن کر اسلام کا باغی ہو، یہ اعدائے منافقت اللہ کو سخت مبغوض ہے۔ تو ایسے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اپنے طرز زندگی پہ نظر رکھنا چاہیے، جو کلمہ نماز بھی کرے لیکن منافقانہ ان کے رویے دین اور ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ہوں، کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ کبھی بھی ہدایت کی راہ نہیں دیتے فاسق اور سرکش باغی لوگوں کو۔